اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ آج ہم رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں روزے کی فرضیت کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ جس طرح پہلے لوگوں پر جتنے روزے اور جس کیفیت کے ساتھ روزے فرض تھے اسی طرح تم پر روزے فرض ہیں، بلکہ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے اور تم پر بھی روزے فرض ہیں۔ اب کیفیت اور جو تعداد ہے وہ مختلف ہے۔ اب بعض علماء نے کہا یہودیوں پر بھی روزے فرض تھے، نصرانیوں پر بھی ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن جب وہ گرمی میں روزے آتے تو وہ گرمی میں روزے نہ رکھتے اور کہتے کہ ہم 10 روزے بڑھا لیں گے اور ہم اس کو موسم بہار میں رکھیں گے۔ اسی طرح جب روزہ موسم سرما میں آ جاتے، سخت سردی ہوتی، تو وہ سخت سردی کی وجہ سے بھی روزے نہ رکھتے اور کہتے کہ ہم اس کو بڑھا لیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دن شعبان شروع ہونے سے پہلے روزے رکھے، شعبان کا آخری دن تھے اور آخری دنوں میں ان کو شک ہوا تو انہوں نے روزے رکھے، اور اسی طرح عید کے بعد بھی انہوں نے ایک روزہ رکھا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بڑھا لیتے ہیں، یہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم اس کو بڑھا لیتے ہیں، اور اس طرح انہوں نے اپنے آپ پر 50 روزے فرض کر لیے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے، یعنی وہ کیفیت کہ جس طرح ان پر روزے فرض تھے اسی طرح تم پر بھی فرضیت ہے، لیکن اب تعداد کتنی ہے اور کس طریقے سے فرض کیے گئے ہیں، کیونکہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت کے مطابق آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے لوگوں کے روزے یہ تھے کہ وہ ایک شام سے لے کر دوسری شام تک روزہ رکھا کرتے تھے، اور بعض صحابہ نے لکھا ہے کہ روزے کی جو ہمیں افطاری کا وقت تھا وہ صرف مغرب سے لے کر عشاء تک تھا، کہ مغرب سے لے کر عشاء تک کھانے پینے کی اجازت تھی، اس کے بعد کسی کو کھانے پینے کی کوئی اجازت نہیں تھی، پھر اگلی شام کو افطار ہوا کرتی تھی۔ اور رب کریم نے فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے فرض اس وجہ سے کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب تقوی کا تعلق روزے کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ معنی بتا دیا کہ روزے کا جو تعلق ہے وہ تقوی کے ساتھ ہے۔ جب تم روزے رکھو گے، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، جب تم روزے رکھو گے تو اللہ رب العزت تمہیں تقوی عطا فرمائے گا۔ اب تقوی کا تعلق کس طرح سے ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے عقل اور نفس کو پیدا کیا تو باری تعالیٰ نے دونوں کو سامنے کھڑے کر کے ان سے پوچھا کہ من آنا، میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ باری تعالیٰ انت ربی، تو ہمارا رب ہے، اور عقل نے کہا کہ تو میرا رب ہے اور میں تیری مخلوق ہوں۔ اب نفس سے پوچھا گیا تو کہ اے نفس میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے اور تو کون ہے؟ تو اس نے کہا انت ربی و انا، تو رب ہے اور تو ہے اور میں ہوں۔ اب جب اس نے کہا نا کہ میں ہوں، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کو 1 سال کے لیے جہنم میں ڈال دو، 100 سال کے لیے جہنم میں ڈال دو۔ اب 100 سال کے بعد اس کو جہنم سے نکالا گیا۔ اب پھر اس سے پوچھا گیا نفس سے کہ بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ہوں۔ اب پھر اس نے میں کہا تو اللہ رب العزت نے اسے پھر حکم دیا کہ اب اس کو 100 سال کے لیے آگ میں جلاؤ۔ اب اس کو پھر 100 سال کے لیے آگ میں جلایا گیا، لیکن 100 سال کے بعد پھر بھی اس کی حالت یہی تھی۔ جب اسے پوچھا گیا کہ تو کون ہے تو اس نے کہا کہ میں ہوں۔ اب پھر اللہ رب العزت نے یہ حکم عطا فرمایا کہ اب اس کو 100 سال کے لیے بھوکا اور پیاسا رکھا جائے۔ جب اس کو 100 سال کے لیے بھوکا اور پیاسا رکھا گیا تو اب اس سے پوچھا گیا کہ بتا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا انت ربی و انا خلقت کا، کہ تو میرا رب ہے اور میں تیری مخلوق ہوں۔ اب جب اس نے کہا کہ میں تیری مخلوق ہوں تو رب کریم یعنی اب علماء نے لکھا ہے کیونکہ بھوک اور پیاس سے مراد جب انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو انسان کا اندر سے باطن پاک ہو جاتا ہے، تو وہ باطن پاک ہونے کی وجہ سے اس کو تقوی کے ساتھ
تعلق اختیار کیا گیا، فرمایا کہ جب تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اب ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی پیدا کیا جائے، تمہارا باطن پاک ہو جائے، تمہاری روح پاک ہو جائے، تاکہ جو سارا سال شیطان تم پہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے، شیطان تم پر حملے کرتا رہتا ہے، فرمایا یہ ایک مہینہ تم روزے رکھو گے اور اس روزہ رکھنے سے اللہ رب العزت تمہیں تقوی اختیار کروائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے باری تعالی ہمیں قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔